أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. سورۃ ابراہیم آیت نمبر 7. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تمہارے رب کی طرف سے یہ اعلان ہے، تمہارے رب کی طرف سے یہ تمہیں خبر دی جا رہی ہے. لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو گے تو ہم تم پر اپنی نعمتیں بڑھا دیں گے. وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ، اور اگر نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرو گے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو یاد رکھو کہ ہمارا عذاب بہت ہی سخت ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا ہے. اتنی نعمتیں کہ قرآن کریم کے 2 مقامات پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے. وہ نوع جو تمام مخلوقات میں سے بہترین نوع اور بہترین مخلوق ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں خود فرمایا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو تکریم بخشی ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں بہترین مخلوقات میں سے بھی بہترین مخلوق کے فرد بنایا. اور اسی آیت کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ انسان کراؤن آف کریشن ہے، اشرف المخلوقات ہے، تاج المخلوقات ہے. یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے. اور دوسری عظیم نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، ہمیں اسلام جیسی دولت سے نوازا، وہ دین جس کے مقابلے کا کوئی دوسرا دین نہیں ہے. کچھ لوگوں نے بڑے گن گائے سوشلزم کے، کمیونزم کے اور کیپٹلزم کے اور فلاں ازم کے، لیکن باوجود تمام تر کوششوں کے آج تک کوئی بات ثابت نہیں کر سکا کہ اسلام سے بہتر بھی کوئی ازم ہے. اللہ نے کامل و مکمل
اور جس کی شہادت کامل و مکمل ہونے کی بھی اللہ رب العزت نے خود دی۔ آسمان سے شہادت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا، اور تمہارے لیے میں نے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ ہمارے لیے اللہ کا پسندیدہ دین دین اسلام، ہمارے لیے دنیا کے تمام ادیان میں سے کامل ترین دین دین اسلام۔ اور اس سے بھی بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ نبی تو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام بے شمار نبی گزرے، حتیٰ کہ بعض روایات کی روح سے 1,00,000 اور کم و بیش 24,000 سوا لاکھ کے قریب انبیاء اور رسول آئے۔ ان تمام نبیوں سے اعلیٰ 350 کے قریب رسول تھے، ان میں سے بھی اعلیٰ، اور 5 اولو العزم من الرسل تھے، ان 5 میں سے بھی اعلیٰ حضرت محمد رسول اللہ۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ان کا امتی بنایا۔ اللہ نے ہمیں کس کس نعمت سے نہیں نوازا؟ اگر نعمتوں کا شکر کرنے لگیں ایک ایک نعمت کا، تو کیا یہ بات ہمارے بس میں ہے؟ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم نعمتوں، ہمیں تو یہ جو ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہم تو اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ چاہے جائیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں صحت دی، اللہ رب العزت نے ہمیں تھوڑا سا کام کرنے کے بعد فراغت دی، یہ 2 بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگ بے شمار لوگ ان کے بارے میں فریب میں مبتلا ہیں، ان کی قدر نہیں جانتے۔ اور پھر آپ نے خود ارشاد فرمایا وہ 2 نعمتیں کون سی ہیں؟ الصحہ والفراغ، ایک ہے صحت و تندرستی اور دوسری ہے فراغت و فرصت۔ صحت نعمت ہے یا نہیں؟ اللہ رب العزت نے صحت کو وہ نعمت بنایا ہے کہ ہمیں وہ محسوس نہیں ہوتی، لیکن اگر کبھی کسی ہسپتال کے پاس سے گزریں، اللہ موقع دے تو کبھی کسی ظاہر ہے کہ عیادت کے لیے آدمی جاتا ہے، کبھی سنت سمجھ کر ہی کسی کی عیادت کے لیے چلے جائیں، رشتہ دار نہ بھی ہو، جان پہچان والا ہے، آپ ہسپتال کے جس وارڈ میں داخل ہوں گے عجیب و غریب حالات دیکھیں گے، خوفناک قسم کے حالات۔ کوئی کس طرح باندھا ہوا ہے، جسم انسانی، گوشت پوست کا انسان، لوہے کے بٹن، لوہے کے بلٹ، لوہے کی سلاخیں ان کے اندر ٹائٹ کیا ہوا ہے، بازو ادھر، ٹانگیں ادھر، کسی کے گلے میں نالی لگی ہوئی ہے۔ عجیب و غریب قسم کے حالات دیکھ کر آپ یقیناً سمجھ جائیں گے کہ اللہ کی ہم پر بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم چلتے پھرتے گھومتے اٹھتے بیٹھتے، اللہ کی عظیم نعمت۔ اور اگر کبھی فرصت و فراغت کی نعمت کا آپ نے احساس کرنا ہو تو اپنے ایئر کنڈیشن دفتروں سے باہر نکل کر کبھی جائیے اور دیکھیے کھلے میدان کے اندر سے سڑک گزر رہی ہے، دوپہر کا وقت ہے اور لوگ کام کر رہے ہیں۔ مزدور وہ کام کر رہے ہیں جو ہمارے جیسے، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے مزدور ہم سے زیادہ خوبصورت ہیں، لیکن وہ چلچلاتی دھوپ میں کام کر رہے ہیں، گرمی ہے، پسینے بہہ رہے ہیں، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ وہ اتنی گرمی میں رمضان آیا وہ روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ اتنی گرمی اور دھوپ کے اندر کام ہے، وہ روزہ رکھیں، اور کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ کہ ٹھنڈی جگہ پہ رہتے ہیں، ایئر کنڈیشن، گھر میں ایئر کنڈیشن، مسجد میں ایئر کنڈیشن، گاڑی میں ایئر کنڈیشن، دکان میں، آفس میں، جہاں جہاں ایئر کنڈیشن، بد نصیبی کی انتہا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھتے۔
ان جنگلات میں، صحراؤں میں کام کرنے والے، بلکہ شہروں کے اندر ہی آپ دیکھیں گے جہاں جہاں کام چل رہے ہیں، گرمی کے اندر مزدور بیچارے کام کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں کہ اپنی کمائی کو تھوڑا بڑھانے کے لیے 10 گھنٹے کی ڈیوٹی کو 12 کی کو 16 کیے ہوئے ہیں۔ ان کو دیکھ کر آپ اندازہ کریں گے کہ آپ 6 گھنٹے 8 گھنٹے ڈیوٹی دے کر جب گھر آ جاتے ہیں، نہا دھو کے صاف ستھرے، نہ کوئی پریشانی نہ غم، فرصت ملی یا نہیں؟ اگر 8 گھنٹے ڈیوٹی دے کر بھی آئیں تو آپ کے پاس 16 گھنٹے ہیں۔ ان 16 گھنٹوں میں انسان کتنا سو سکتا ہے؟ سونے کی مقدار ویسے جتنی کافی ہوتی ہے وہ کتنی ہے آپ کے علم میں ہے؟ 6 گھنٹے۔ آپ 1 گھنٹہ بڑھا لیجئے 7، چلیے ایک اور ڈال لیجئے 8 گھنٹے۔ 8 گھنٹے سو لیا، اب بھی آپ کے پاس 8 گھنٹے خالی ہیں۔ یہ ہے فرصت اور یہ ہے فراغت، اور یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس فرصت اور فراغت سے بھی کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہم فائدہ یہ اٹھاتے ہیں کہ اپنی آنکھیں، نظر سوزی، ہر وقت ٹیلی ویژن، ہر وقت VCR، ہر وقت لیپ ٹاپ، ہر وقت یہ اور غلط چیزیں۔ اگر کوئی ہر وقت اچھی چیزیں پڑھتا رہے، اچھی چیزیں دیکھتا رہے، دینی معاملات، دینی امور، دینی مسائل پہ نظر رہے، کوئی حرج نہیں، بلکہ خوش نصیبی ہے۔ اس نے اپنے ٹائم کو صحیح معنوں میں کاسٹ کر لیا۔ اور اگر سارا ٹائم ہمارا ضائع ہو جائے خرافات میں، فحش چیزیں دیکھنے اور پڑھنے میں، اس نے اس نعمت کی کیا قدر کی؟ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، بے شمار لوگ 2 نعمتوں کے بارے میں فریب میں مبتلا ہیں، الصحہ والفراغ۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ ساری نعمتیں دے رکھی ہیں، ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کریں تو اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے ہم نعمتیں زیادہ کر دیں گے، وَلَإِن كَفَرْتُمْ، اور اگر شکر نہ کرو گے ان عذابی لشدید، تو فرمایا میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اگر شکر کرو گے نعمتیں زیادہ کر دیں گے۔ اور شکر نعمت پر کرنے کا طریقہ سیکھنا ہو تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب پیغمبر سے سیکھیے۔ راتوں کو قیام کر کر کے طویل تلاوت قرآن کی، رات کے قیام میں تلاوت کے نتیجہ میں، قیام کے نتیجہ میں پاؤں سوج گئے، پاؤں کے اوپر خون کے ریشے پھوٹ آئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دیکھ کر کہتی ہیں یا رسول اللہ، آپ کو اللہ نے پہلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، پھر اتنی مشقت کیوں؟ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف فرما دیا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اللہ نے تمہارے پہلے اور پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے۔ سورۃ فتح کے بالکل شروع میں فرمایا آپ کے پہلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، تو پھر یہ مشقت کیوں؟ اتنا لمبا قیام کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں اور آپ کے پاؤں پر خون کے ریشے پھوٹ آتے ہیں، کیوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، اللہ نے مجھے اتنی بڑی نعمت سے نوازا، میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ شکر کرنے کا طریقہ صرف یہی کافی نہیں ہے کہ ہم کہیں الحمدللہ و شکر۔ لوگوں کو عادت ہے نعمت ملی زبان سے ضرور کہہ دیں گے الحمدللہ و شکر للہ، اللہ کی تعریف ہے، اللہ کا شکر ہے، کوئی زبانی کہتا ہے اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، اور ہماری بات شکر کی یہاں ختم ہو گئی۔ حالانکہ شکر نعمت یہ نہیں ہے کہ آدمی صرف زبان سے اعتراف کر لے، شکر نعمت زبان سے، شکر نعمت دل سے، اور شکر نعمت عمل سے۔ اللہ رب العزت اگر کسی کو صحت دیتا ہے تو اس صحت کا سوائے اس کے کسی کو فائدہ نہ ہو، یہ شکر نعمت ہے۔
اس کی صحت کا اسلام کو فائدہ ہونا چاہیے، اس کی صحت کا مسلمان کو فائدہ ہونا چاہیے، اس کی صحت کا اس کے مسلمان ملک کو فائدہ ہونا چاہیے۔ آدمی کے پاس دولت ہے لیکن ہاتھ ٹکا کے رکھا ہوا ہے کہ کہیں کوئی پیسہ باہر نہ نکل جائے، کسی غریب کے کھاتے میں نہ چلا جائے، یہ شکر نعمت نہیں ہے۔ شکر نعمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو 1000 ریال دیا، 25 ریال فقیروں کے لیے مانگے، یہ فقیروں کے لیے نکال دیجیے۔ شکر نعمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے 1000 میں سے 25، 100 میں سے 2.5 ریال فرض کیے، کچھ اپنی طرف سے دل سے بھی نکال دیجیے۔ یہ فرق سمجھتے ہیں یا نہیں؟ اللہ نے 2.5% زکوٰۃ فرض کی، یہ قرض ہے، یہ حال حال میں ادا کرنا ہے۔ شکر یہ ہے کہ آپ اس کے علاوہ بھی کچھ کریں۔ سال کے بعد 2.5% نکالا، رکھ دیا، وہی غریبوں کی شادیوں میں دے رہے ہیں، وہی کسی بیمار کے علاج کے لیے دے رہے ہیں، وہی کل کوئی آ جاتا ہے کہ سڑک ٹوٹی ہوئی ہے اس میں بھی دے دیتے ہیں، کوئی ہسپتال بنانے آ گیا، کوئی سکول بنانے آ گیا، اسی زکوٰۃ کے پیسے سے سارا بانٹتے چلے جاتے۔ حالانکہ میں کئی مرتبہ یہاں ذکر کر چکا ہوں کہ ہمارے ملک کی شادیاں، بلکہ ہماری مجموعہ طور کہیں یہاں کی کیا اور وہاں کی کیا، ہماری شادیوں میں کم از کم 80% ناجائز اخراجات ہوتے ہیں۔ یہاں کے ناجائز اخراجات کا بھی آپ کو معلوم ہے، آدمی بیچارہ ادھار لے کے میرج ہال اچھے سے اچھا جی پیلس، قصر الزواج پیلس ہونا چاہیے، لیتا ہے، اور پھر اس میں اتنے راس یعنی اتنے بکرے ذبح ہونے چاہیے، اور وہ کرتا ہے، قرضے اٹھا اٹھا کر یہ سارے کام کرے گا۔ آپ نے اپنی ذات کی خاطر اتنا خرچ کیا، اور اگر کسی نے تعاون کیا تو زکوٰۃ کے پیسے سے دے دیا۔ زکوٰۃ کا پیسہ آپ نے صحیح جگہ لگایا یا برباد کر لیا؟ اگر صحیح مصرف جو قرآن کریم سورۃ التوبہ آیت نمبر 60 میں اللہ نے بتائے ہیں 8 مصارف، ان 8 مصارف میں سے اس طرح کے اخراجات قطعاً ثابت نہیں۔ ان سکولوں میں آپ ڈونیشن زکوٰۃ کے پیسے سے دیں گے جن سکولوں میں انگلش پڑھائی جاتی ہے اور اسلامیات کا پیریڈ ہی نہیں ہے، ان سکولوں میں آپ ڈونیشن دیں گے اور وہ بھی زکوٰۃ کے پیسے سے۔ جن سکولوں سے فارغ ہونے والا بچہ مسلمان تو کیا، مسلمان گھر کا فرد بھی نہیں لگتا، ہم زکوٰۃ کا پیسہ بھی وہاں لٹا کے آ جاتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں زکوٰۃ کا ذکر کم کیا اور انفاق فی سبیل اللہ کا زیادہ کیا، بار بار کیا کہ اپنی دولت سے کچھ خرچ کرتے رہو۔ زکوٰۃ کا وقت آیا، زکوٰۃ نکالی ہے نکالو اور لوگوں میں بانٹ دو۔ ہم اسی کو رکھ لیتے ہیں، سال بھر اسی میں سے کچھ نہ کچھ دیتے رہیں، ہمارے 2.5% سے اوپر کہیں نہ چلا جائے۔ یہ فرض ہے، یہ قرض ہے، یہ تو ادا کرنا ہے۔ شکر نعمت یہ ہے کہ آپ کو جہاں بھی اور جب بھی کوئی محتاج ملے اس کا تعاون کرے۔ اللہ نے کبھی کسی سے یہ نہیں کہا کہ تمہارے پاس پیسے ہیں یا نہیں ضرور تعاون کرو۔ اللہ نے حکم دیا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تمہاری طاقت سے زیادہ تمہیں کوئی حکم نہیں دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی کے پاس کسی کو دینے کے لیے کچھ نہیں، کسی کی گٹھڑی اٹھا کے اس کے سر پہ رکھ دے، اس کا یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کو سواری پر سوار کرنے کے لیے تعاون کر دے، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کا تھوڑا سا تعاون اگر دے نہیں سکتے تو کم از کم تعاون اس طرح کا کر لیں، اور اگر نیکیاں نہیں کر سکتے تو کم از کم برائی سے اپنا ہاتھ روک لیں۔ لیکن ان چیزوں کی ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، ہم بس صرف فرائض ادا کرنے کے لیے
کوشش کرتے ہیں کہ وہ پیسہ نکل آئے، 2.5% نکالا، پھر ناجائز جگہوں پہ اس کو صرف کر دیا، یہ شکر نعمت شمار نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے ہم سے پہلی بہت ساری قوموں کو بڑی نعمتیں دیں اور ہمارے سامنے مثالیں رکھی تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اگر اللہ کی نعمتوں کا ناجائز استعمال ہوا، اگر اللہ کی نعمتوں کا صحیح شکر نہ ہوا اور ہم نے کفران نعمت کا رویہ اختیار کیا تو اللہ نعمتیں چھین بھی لیتا ہے۔ ایک تو کہا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر کفر کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ بھی ہمیں پہلی قوموں کے واقعات میں بتا دیا کہ ہم نعمتیں چھین لیتے ہیں۔ قوم سبا یمن، ریاست سبا یمن میں ہے، جہاں کی بلقیس کا سلیمان علیہ السلام کے ساتھ واقعہ بڑا مشہور ہے۔ قرآن کریم میں واقعہ ہے نا بلقیس اور سلیمان کا علیہ السلام۔ بلقیس اپنے علاقے کی حاکم تھی، سبا کی حاکم تھی، اور سلیمان علیہ السلام کا ایک پرندہ ہدہد، چھوٹا سا پرندہ، قرآن کریم میں اللہ نے اس کا نام لیا باقاعدہ، ہدہد، ہمارے اردو میں بھی اس کو ہدہد ہی کہتے ہیں۔ ہدہد کو دیکھا سلیمان علیہ السلام نے کہ میرے لشکروں کا ایک فوجی غائب ہے۔ کہا کہ کہاں ہے؟ اگر وہ اپنے ساتھ کوئی دلیل، غائب ہونے کی دلیل نہ لایا تو میں اسے سزا دوں گا۔ ہدہد آ گیا اور آ کے کہتا ہے جئتک من سبأ بنبأ یقین، سلیمان اللہ کے پیغمبر، میں تمہارے پاس ملک سبا سے ایک خبر لے کے آیا ہوں جو یقینی خبر ہے۔ جئتک من سبأ بنبأ یقین، میں ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ ہمارے پاکستان، انڈیا، بر صغیر کے بعض علماء نے نبا کا معنی، نبی کا معنی معلوم کیا کیا ہے؟ کہتے ہیں نبا نبی، نبا نبی، نبا سے نبی، نبی سے نبا، نبا سے نبی کا معنی غیب کی خبریں دینے والا۔ حالانکہ نبا کا معنی صرف خبر ہے، نبا خبر، اس کی جمع ہے انباء۔ آپ ٹیلی ویژن کسی وقت دیکھ لیں، سن لیں، بار بار آپ کے سامنے آئے گا کہ اب موجز الانباء، ہم خبروں کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں۔ انباء العاشرہ، 10 بجے کی خبریں اب لگنے لگی ہیں۔ نبا کی جمع انباء، اور یہ ہے خبر۔ مولوی جب دھوکہ دینے پہ آتے ہیں تو پھر وہ بڑی دور کی کوڑی لے کے آتے ہیں اپنی بات کو منوانے کے لیے کہ نبیوں کے پاس، یا خاص طور پر ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب تھا، یعنی آپ غیب جانتے، ہر چیز جانتے تھے۔ کہتے ہیں نبی کا معنی غیب کی خبریں دینے والا۔ اب یہاں اس واقعہ پہ تھوڑا سا غور کر کے دیکھیں، نبی کون ہے؟ سلیمان علیہ السلام، اور نبا کس کے پاس ہے؟ ہدہد کے پاس۔ نبی سلیمان علیہ السلام اور نبا ہدہد، جانور پرندے کے پاس، اور وہ کہہ رہا ہے جئتک من سبأ بنبأ یقین۔ اور خبر کیا دی تھی؟ پرندہ کس بات پر حیران ہے؟ کہتا ہے کہ ملک سبا کی حاکم تو عورت ہے، ایک عورت ہے جو ان پر حکومت کر رہی ہے۔ پرندے کو یہ گوارا نہیں ہے کہ کسی قوم پر اس قوم کی عورت حاکم بنے، اور انسان تو بہت سارے ملکوں کے گوارا کیے ہوئے ہیں، کیے چلے آئے ہیں، مانتے چلے آ رہے ہیں کہ عورت بھی ہے تو کیا ہے۔ پاکستان میں عورت حاکم رہی، دوبارہ عورت کو لانے کے لیے کوششیں کی جاتی رہیں اور جاتی رہیں گی۔ ہندوستان میں عورت حاکم رہی، کوئی بات نہیں، وہاں ملٹی نیشن سلسلہ ہے، مان لیتے ہیں کہ ادھر ہندو زیادہ ہیں، انہوں نے اپنی عورت۔ گولڈا مائر اسرائیل میں یہودی ہیں، اہل کتاب ہیں، کسی دوسرے ملک میں ہو نہ ہو، پاکستان، جو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اس نعرے پر ملک بنا، اور عورتیں حکومت کرتی آ رہی ہیں اور کرنا چاہ رہی ہیں۔ ایک پرندہ پریشان ہے، حیران ہے کہ وہاں تو عورت حکومت کرتی،
قرآن کریم میں واقعہ موجود ہے، جس کا جی چاہے کھول کر دیکھ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یفلح قوم ولوا امرہم امرأ، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پائے گی جس نے اپنا حاکم عورت کو بنا لیا۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے جس پہ کسی قسم کا کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ بہرحال قوم سبا بڑی مالدار تھی، اللہ رب العزت نے اس قوم کو بہت ساری نعمتوں سے نواز رکھا تھا، اور ان کے پاس باغ تھے، جنات۔ لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیۃ، سبا قوم کے پاس ان کے مکانوں میں اللہ نے، ان کی رہائش گاہوں میں اللہ نے ایک نشانی رکھی، وہ نشانی نعمت، اور نعمت کیا تھی؟ جنتان عن یمین و شمال، دائیں بھی باغات بائیں بھی باغات، یوں کہیں کہ ان کے چاروں طرف باغات تھے۔ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اللہ نے فرمایا اللہ کے اپنے رب کے رزق کو کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، تمہارا ملک زرخیز ہے، بہت ہی اچھا ہے، اور تمہارا رب غفور ہے، رب غفور الرحیم ہے، اور تمہارے ملک کی زمین زرخیز ہے، نعمتیں ہیں تمہارے لیے، کھاؤ پیو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ فَأَعْرَضُوا، انہوں نے نعمتوں سے اعراض کیا، شکر ادا کرنے کی بجائے کفران نعمت کا رویہ اختیار کیا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، ہم نے ان پر ایک زبردست سیلاب بھیج دیا عذاب کی شکل میں۔ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، ان کے باغات کے درختوں کو ہم نے بدل دیا۔ کل جو درخت میٹھا پھل دیتے تھے آج ان کا پھل کھٹا اور کڑوا ہو گیا۔ جھاڑ اور جھاؤ کے درخت ہو گئے، اور کچھ بیری کے درخت تھے جن پہ کوئی میٹھا بیر بھی نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے بتایا کیا ہے کہ ہم نے ان کو باغات دیے، باغوں میں پانی میٹھا، باغوں کا سایہ مزیدار، باغوں کا پھل مزیدار۔ جب انہوں نے ہماری نعمتوں کا کفر کیا، نعمتوں کا انکار کیا، نعمتوں کا شکر نہیں کیا، تو ہم نے پانسا پلٹ دیا۔ وہی درخت کھڑے ہیں لیکن پھل میٹھا نہیں، اور کچھ اور درخت اگا دیے جن کے پاس کانٹے ہیں اور ان پر پھل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم اس طرح بھی کرتے ہیں۔ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، انہوں نے کفران نعمت کیا، ہم نے ان کو یہ سزا دی۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور کافروں کو تو ہم اسی طرح کی سزا دیتے ہیں۔ اور کفور کافر سے مراد کفر عقیدے والا بھی نہیں ہے، کفران نعمت کا انکار کرنے والے۔ اللہ رب العزت نے اس قوم کو ان کی آنکھوں کے سامنے نعمتوں کو بدلتے ہوئے دکھا دیا کہ اگر نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتا ہے۔ اور ایک چیز ذہن میں رکھیں، ہم کبھی کبھی یہ بھی سوچتے ہیں اور ہمارے دلوں میں شبہ سا پیدا ہو جاتا ہے، دیکھو یورپ کافر، امریکہ کافر، کینیڈا کافر، مال دولت صنعت حرفت، یہ وہ آج دنیا میں کتنا مزہ کر رہے ہیں اور کیا کیا ہو رہا ہے۔ کبھی ان کو چھوڑ دیں، اپنا مسلمان ہے، تارک نماز، تارک روزہ، تارک زکوٰۃ، تارک حج، لوگوں کے حقوق مارنے والا، لوگوں کے حقوق سلب کرنے والا، نہ حقوق اللہ ادا کرنے والا، نہ حقوق العباد ادا کرنے والا، ناز و نعمت میں پل رہا ہے، کبھی سردرد بھی نہیں ہوئی، ہر اعتبار سے نعمتوں میں ہے۔ اور کچھ لوگ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ کیا بات ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں، آدمی مزے کر رہا ہے، اللہ اس کو جی بھر کے دے رہا ہے، اور بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یہ شاید بڑی نعمت میں ہے۔ یہ استدراج ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، وہ نعمتیں دیتا ہے، اور جب دیکھتا ہے کہ یہ بندہ نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر رہا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ نعمتیں چھین لیتا ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ استدراج کا قانون جو ہے یہ بہت ہی قوی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ الانعام آیت 44،
فرمایا فلما نسوا ما ذکروا بہ، جو ہم نے ان کو نصیحت کی تھی جب لوگوں نے اس نصیحت کو بلانا شروع کر دیا، جب وہ بھول بیٹھے، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے نعمتوں کے دروازے کھول دیے۔ جو ہم نے نصیحت کی اسے بلا بیٹھے، یعنی نعمتوں کا کفر کرنے لگے، نعمتوں کا انکار کرنے لگے، شکر کی بجائے انہوں نے کفر کا پہلو اختیار کر لیا۔ چاہیے یہ تھا کہ اللہ ان کو پکڑ لیتا۔ استدراج یہ ہے کہ اللہ نے پکڑا نہیں، بلکہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ اور اللہ رب العزت دوسری جگہ کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستیوں والے ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں تو ہم ان پر زمین و آسمان سے رحمتوں اور نعمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، زمین و آسمان کے تمام دروازے۔ اور یہ زمین و آسمان کے تمام دروازے اللہ رب العزت کب کھولتا ہے؟ جب اہل قریہ یا بستیوں والے ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں۔ تقوی کا معنی یہاں کیا ہے؟ ایمان لائیں اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اس آیت نے دوسری آیت کی تفسیر بیان کر دی کہ یہاں تقوی سے مراد صرف دل میں اللہ کا ڈر نہیں، بلکہ اپنے فعل سے، اپنے عمل سے، اپنی زبان سے آدمی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے تو یہ تقوی ہے۔ اگر بستیوں والے ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں تو ہم ان پر آسمان سے، زمین سے اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے سورۃ النحل کی آیت 112 میں بھی فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، اللہ نے ایک قریہ کی، ایک بستی کی مثال بیان فرمائی ہے جو بڑے پرامن تھے، بڑے مطمئن تھے۔ یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، انہیں ہر طرف سے رزق کھلا مل رہا تھا۔ یعنی کہتے ہیں نا کہ جس کو ہاتھ لگائیں سونا ہو جائے، اللہ اس طرح کا ان کو رزق دے رہا تھا۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے انہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا، یعنی بھوک میں اور خوف میں مبتلا کر دیا۔ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور یہ نتیجہ تھا ان کے اپنے کرتوتوں کا۔ اللہ نے نعمتیں دی، انہوں نے اس نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ رب العزت نے انہیں اس مشکل میں مبتلا کر دیا۔ اور اللہ رب العزت کا ارشاد جو میں ذکر کر رہا تھا سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 96 کھول کر دیکھیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمانوں سے برکتیں نازل کریں گے، زمین سے انہیں برکت مہیا کریں گے۔ وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن ان لوگوں نے کفر کیا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور ہم نے انہیں پکڑ لیا کس بات کے نتیجہ میں؟ جو وہ کرتے تھے، جو ان کے کرتوت تھے۔ اور سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 28 میں اللہ نے فرمایا الم تری الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا اے میرے نبی آپ نے ان لوگوں کو دیکھا نہیں ہے جن لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، وَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور انہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت میں مبتلا کر لیا۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کون ہے؟ اہل مکہ۔ اور نعمت سے مراد کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو مکہ والوں میں اللہ نے نعمت بنا کے مبعوث فرمائی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، گویا کہ نعمت کی ناشکری کی۔ اللہ رب العزت نے ان کو اپنے آپ کو انہوں نے ہلاکت میں بدل لیا۔ ہلاکت میں کب بدلا؟ غزوہ بدر کے موقع پر ان لوگوں کی ہلاکت ہوئی۔ اللہ رب العزت نے ان کے 70 بڑے سردار مروائے، 70 آدمی قیدی کروائے، اور پورے میدان سے ان کو شکست ہوئی اور ذلت اٹھا کے واپس پہنچے۔
فرمایا یہ ان کے نعمت کی ناشکری کرنے کا نتیجہ. اسی طرح جب بندہ نعمت کی ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لیتا ہے. اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان العبد لیحرم الرزق بسبب الذنب، گناہوں کے نتیجہ میں اللہ رزق کم کر دیتا ہے. ایک آدمی ملٹی ملینر، لاکھوں کروڑوں کا مالک ہے، اس کی اپنی زبان کا اعتراف، وہ کہتا ہے کہ میں آج مالی بحران میں مبتلا ہوں. اور کچھ لوگ ہیں وہ اپنے کام پر پردہ رکھتے ہیں کہ کیا ہو گیا، اور کچھ لوگوں کی زبان سے کچھ باتیں نکل جاتی ہیں. کہتا ہے کہ میں ملٹی ملینر، میرے پاس دولت کی ریل پیل، لیکن مجھ سے گناہوں کا ارتکاب اتنا ہوا کہ اللہ نے ساری دولت چھین لی اور آج میں سڑک پہ آ چکا ہوں. اللہ رب العزت کا قانون ہے کہ اگر اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو وہ نعمتیں بڑھا دیتا ہے، اور اگر نعمتوں کی ناشکری کرو تو اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین بھی لیتا ہے، اس کے ہاتھ میں ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت سے ہر وقت رابطے میں رہیں کہ اے اللہ تو نعمت دے رہا ہے، تیرے شکر گزار ہیں، زبان سے شکریہ ادا کرے اور اسی طرح اپنے اعمال سے شکریہ ادا کرے. قرآن کریم میں اللہ نے کئی قوموں کے یہ حالات بیان کیے ہیں جن قوموں نے اللہ کی نعمتوں کو استعمال کیا لیکن اس کا شکر ادا نہیں کیا. اور اصل نعمت جو ہے اس کے شکر کی شکل ایک یہ ہے کہ اہل ایمان جب شکر ادا کرتے ہیں تو نمازیں ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اسی طرح اللہ رب العزت کو ظاہر اور باطن، کھلے عام بھی اور اندر بھی اللہ رب العزت کو دیکھنے والا مانتے ہیں. ہمارا ایک مسئلہ یہ بھی بڑا عجیب ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں سڑک پہ بازار میں چلتے ہوئے اگر ہم گناہ کریں گے تو لوگ دیکھ لیں گے، کہیں گے لو جی دیکھو داڑھی والا ہے اور یہ کیا کرتا جا رہا. جیسے ہی اندر خانے گئے سارا معاملہ بھول گیا. اللہ رب العزت سے ڈرنے والے متقی انسان ظاہر اور باطن، کھلے عام اور داخل، ہر حال میں اللہ کو اپنا نگران سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، تب جا کے ان کو اللہ رب العزت کا تقوی صحیح معنوں میں حاصل ہوتا ہے. لہذا ظاہر باطن ہر اعتبار سے اہل ایمان اپنے رب کو اپنا نگران سمجھتے ہیں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے رہتے ہیں. اور ارشاد فرمایا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، وہ دن جس دن کہ ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کے کھائے گا، یقول اور کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش کہ میں رسول کے ساتھ اپنا تعلق پیدا کر لیتا، ان کا ساتھ قبول کر لیتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بناتا. رسول کو اپنا ساتھی پکڑ لیتا، شیطان کو دوست نہ بناتا. نبی کی سنتوں کا، نبی کے دین کا پرچار کرنے والوں سے تعلق پیدا کر لیتا اور شر، فساد، فحاشی، سود، رشوت، اس قسم کے گناہوں میں مبتلا لوگوں کا ساتھ میں اختیار نہ کرتا. یہ وقت جب آئے اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہاتھوں کو کاٹے گا فائدہ نہیں ہوگا. آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم سنبھل جائیں، اس قسم کی دوستی چھوڑیں جو ہمیں جہنم میں لے جائے، ایسی دوستی اختیار کریں جو ہمارے لیے جنت کا راستہ روشن کر دے. اور اللہ رب العزت کی جو نعمتیں ہیں ہمیں چاہیے کہ ان کا شکریہ ادا کرتے رہیں. اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بندہ بنائے. اللہ اپنی نعمتوں کو ہم پہ دائم رکھے اور زیادہ فرمائے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. حیدرآباد انڈیا میں ہمارے ایک بہت ہی اچھے ساتھی حافظ قرآن حافظ تجمل حسن صاحب یہ عید کے دن وفات پا گئے ہیں. دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، بشری کوتاہیوں کو اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور ایک آدمی کا سوال ہے کہ آدمی بیمار ہے، اس کو ڈاکٹر نے پیشاب کی تھیلی لگائی ہوئی ہے، کیا وہ اس حالت میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ نماز کے بارے میں
قرآن کریم میں نماز ہی کے بارے میں نہیں بلکہ عبادت کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ یقین کا معنی موت ہے۔ بعض صوفی حضرات نے یقین کا معنی یقین کر لیا اور کہا کہ اللہ کی تب تک عبادت کرو جب تک کہ تمہیں یقین نہ آ جائے، تو کہتے ہیں ہمیں یقین آ چکا ہے، نہ نماز پڑھتے ہیں نہ روزے رکھتے ہیں۔ ایسے آپ کو بڑے بڑے بظاہر نیک پاک باز اور پیر ملیں گے، دلیل اسی آیت کی دیں گے، کہیں گے جی اللہ نے کہا ہے کہ اس وقت تک عبادت کرو جب تک کہ تمہیں یقین نہ آ جائے، ہمیں یقین آ چکا ہے۔ یہ ان کو شیطان کی طرف سے ورغلایا گیا ہے، ورنہ اس یقین کا معنی صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، پورے امت کے سلف صالحین نے اس کا معنی موت سمجھا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس وقت تک عبادت کرو جب تک کہ تمہیں موت نہ آ جائے۔ اب اس میں بیماری بھی آئے گی، اس میں آدمی کے مختلف حالات آئیں گے، جب تک انسان کے ہوش و حواس قائم ہیں نماز پڑھنی پڑے گی۔ آپ نے فرمایا صلی قائماً، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھو، فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنب، اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو سوئے ہوئے جس پہلو پر بھی لیٹے ہوئے ہو اسی پہلو پر اشارے سے نماز پڑھ لو۔ اب ظاہر ہے کہ یہ آدمی مجبور ہے، اس کے ساتھ پیشاب کی تھیلی لگی ہوئی ہے، وہ تھیلی ایک الگ جگہ ہے، اور آپ باقی کا جو وضو کرتے ہیں کر سکتے ہیں وہ وضو کریں اور نمازیں ادا کریں۔ آپ کے لیے نماز پڑھنے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔